قاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 30 تا 36 ہمارا یہ آخری جامع جو اسباق ہے اس میں سے سبق ہوگا، اور ان تمام اسباق کا تعلق آپ کو بتایا کہ سورہ عصر کے ساتھ ہے، اور سورہ عصر کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کامیابی کی 4 شرائط ہیں: ایمان، عمل صالح، حق بات اور صبر کی تلقین۔ اور اسی ایمان کو جو ہے جو ایک بند کلی تھی اس کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد جو آیت بر ہے اس کے اندر، اور پھر اسی طرح سے جو اس سے آگے جو متصل درس تھا سورہ لقمان کا، اس کے اندر بھی ایمانیات، عمل صالح، حق بات اور صبر کی تلقین کو جو ہے ایک مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 30 تا 36 میں یہ 7 آیات ہیں، اور قرآن حکیم میں مختلف ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ یہ 7 آیات کے اندر ایک بہت ہی جامع مضمون جو ہے وہ آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام جو ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی 30 تا 36 آیات ہے۔ یہاں پر آ کر وہ جو موضوع ہے ایمان، عمل صالح، حق بات اور صبر کی تلقین، وہ اپنی پیک پر پہنچ گیا ہے، اور جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب جو ہمارے 4 جو چیزیں ہیں ان کی جو پیک ہے، جو چوٹی ہے، وہ بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کیا ہے سورہ عصر کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پہ ڈٹ کے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جنت کا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم دوست ہیں آپ کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے موجود ہے جو تمہارے دل چاہیں، اور اسی طرح سے جو تم طلب کرو۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات اس کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف، عاملہ صالحاً، اور عمل کرے نیکی کا، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور برائی، ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو کس سے؟ اچھی بات سے، اچھائی سے۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو آپ اور وہ آپ کا دشمن جس کے درمیان عداوت ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ وما یلقاھا الا الذین صبروا، اور تم صبر کو نہیں پہنچ سکتے مگر یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یعنی ایک بہت بڑے نصیب والے کا کام ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان جو ہے کو آپ کے درمیان کوئی نزاع، کوئی تنازع جو ہے وہ پیدا کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سورہ عصر جو ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے، اور یہاں پر آ کر ایمانیات کے ضمن میں اللہ پر ایمان جو ہے وہ اپنی جو پیک ہے، جو چوٹی ہے، اس تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کو یعنی رب تسلیم کرنا، اور پھر صفات باری تعالیٰ جو مختلف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، غفور، رحیم، سمیع، علیم، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔
پھر اسی طرح سے ایمانیات میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان ہے، اور زوال خوف حزن، یعنی یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیج پہ انسان جب پہنچ جاتا ہے، جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کسی بات کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا ہے اور اسے کسی بات کا کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جنت کی خوشخبری جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے کہ جنت کے اندر بھی آپ کو جو ہے ایک من پسند اور من چاہی زندگی جو ہے وہ دی جائے گی۔ عمل صالح کے حوالے سے استقامت کا بیان نظر آئے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا نظام، استقامت نظر آتی ہے، اور پھر اسی طرح سے جو عمل صالح ہیں مختلف ان کا بھی ذکر یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر تواسب الحق میں دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اور پھر تواسب الصبر میں دعوت کے دوران صبر کا بیان جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک گہرا تعلق ہے سورہ عصر کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنے دروس ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ ایک گہرا تعلق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، ایمان جو ہے اس کی چوٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار۔ رب کیا ہے؟ را بابا یہ مادہ ہے، اور جس سے مراد یہ ہے کہ پالنے والا اور تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا، اور پالن ہار جو ہے، اور ہر جو ضرورت ہے اس کا خیال رکھنے والا۔ رب جو ہے عام طور پر عرب کے اندر مالک کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ رب الدار، یعنی گھر کا مالک، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمان کی جو چوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پہ دل کا ٹھک جانا، اس بات پہ دل کا جم جانا کہ پالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، میری ضروریات پوری کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور یہ یہاں پر آ کے آپ نے دیکھا کہ ایمان جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو دوسری چیز ہے عمل صالح، عمل صالح کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنا آسان ہے لیکن اس کو کرتے رہنا مشکل ہے، اور مستقلاً کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمل صالح میں جو استقامت دکھانا ہے، یعنی یہ ہے کہ ایک کام کو اس طرح سے کرنا کہ اس میں ایک مستقل مزاجی آ جائے اور اس سے کبھی بھی جینا چرانا اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، یہ عمل صالح کی کیا ہے؟ یہ عمل صالح کی چوٹی ہے۔ اور عمل صالح جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی کام آج کر لیں تو کل نہ کریں، پرسوں کر لیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمل صالح کی اس چوٹی میں نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک ایسا کام جس میں ایک مستقل مزاجی ہے اور جو مستقلاً جو ہے ایک انسان جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے دین اسلام کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی دل کا اس بات پر ٹھک جانا، دل کا اس بات پر ڈٹ جانا کہ اصل میں اللہ ہی میرا رب ہے، اصل میں اللہ ہی میرا جو ہے پالن ہار ہے، اور اصل میں اللہ ہی جو ہے وہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو ایک صوفیہ کا قول ہے کہ جو استقامت ہے یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ یعنی کسی اس بات پہ ڈٹ جانا، جم جانا اور برداشت کرنا، استقامت دکھانا۔ استقامت کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ استقامت کے کچھ ظاہری مظاہر بھی ہیں اور اسی طرح سے استقامت کے کچھ باطنی مظاہر بھی ہیں۔ استقامت کے ظاہری مظاہر میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی جائے، اس کی کلی اطاعت کی جائے، یعنی ہر معاملے میں جو ہے اللہ کی اطاعت کی جائے، وہ چاہے ہماری انفرادی معاملات ہوں، چاہے ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، ان میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اس میں پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہے وہ نہ کیا جائے کہ نہیں یہ چیز چونکہ مجھے پسند ہے، یہ آسان ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ تمام کے تمام جو چیزیں یعنی کلی اطاعت جو ہے وہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم جو ہے وہ دیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ بلایا جائے اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہی عن المنکر یعنی برائی سے بھی روکا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکی کا حکم دیا جائے بلکہ جو برائی ہے اس سے بھی روکا جائے۔ اور وہ جو بہترین امت کا لقب دیا گیا اس امت کو وہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور وجہ سے بہترین امت ہو، بلکہ اس وجہ سے ہو کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور بدی سے روکتے بھی ہو۔ اسی طرح سے جو استقامت ہے اس کے جو باطنی پہلو ہیں اس کے اندر بھی مختلف چیزیں جو وہ آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ راضی بررضائے رب، کہ اللہ کی مرضی کے اوپر خوش ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ جو اللہ نے کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ
کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غم ملے تو ہم اس پہ لکیر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ میرے رب نے یہ میرے ساتھ کیا کری ہے، ابھی زیادتی ہو گئی ہے میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راضی برضائے رب، کہ حالات چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، چاہے آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو جائے اور چاہے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہر حال میں اس بات پہ مطمئن ہونا کہ یہ کرنے والی ذات میری اللہ کی ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں بیادیل کل خیر، اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، کوئی شر نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں جو چیز شاید یہ لگ رہا ہو کہ یہ کوئی شر ہے، یہ کوئی برائی ہے، یہ کوئی بیماری ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خیر رکھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یعنی اللہ کو رب ماننا اور اس پہ استقامت دکھانا بڑا ایک مشکل کام ہے۔ یہ انبیاء کا اور اولیاء کا جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ شیوا ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ انسان کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ میرا رب ہے، لیکن پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر اس پہ جم جانا اور پھر پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس بات کا کامل یقین ہو کہ کوئی بھی نقصان کوئی بھی ذات نہیں دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی ذات کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کہا کہ اگر تمام دنیا کے تمام انسان مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک اللہ نہ دے، اور اسی طرح سے تمام دنیا کے تمام انسان مل کر اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو نقصان نہ دے۔ پھر جو حکمت ہے یہ اس کی چوٹی ہے استقامت، اور حکمت کا موضوع جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا آخری درس تھا اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو مکمل کیا تھا۔ اور توکل علی اللہ یعنی بھروسہ اللہ پہ یہ رکھنا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ انسان جو ہے اس کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہو کہ پالنے والا جو اللہ کی ذات ہے، میری ضرورتیں پوری اللہ کی ذات ہے، جو سارے سب کو جو ہے اللہ پوری کر والا۔ اور پھر کہا کہ فضل بامر اللہ ہی، کہ میں اپنا معاملہ جو اللہ کے کر رہا ہوں، تمام معاملہ اللہ کے کر رہا ہوں، کرنے والی ذات اللہ ہے، انسانوں کے بس جو ہے انسانوں کا جو اس کے اندر کوئی چیز اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ استقامت جو ہے اس میں ایک قیامت مضمر ہے، یعنی استقامت جو ہے وہ اصل میں ایک قیامت ہے۔ تو پھر آگے اسی آیت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ استقامت دکھاتا ہے، جب وہ ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر جو اگلا اس کا انعام ہے وہ کیا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہے، کہ ایک انسان جب جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے جو انعام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ موت سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تو معاملہ وہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر کے اندر بھی اور جو باطن کے اندر بھی، خیر و شر کی طاقتیں آپس میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ جیسے اگر ہم انسان کو دیکھیں تو اس کے باطن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دو جو نفس ہیں، ایک نفس امارہ اور دوسرا نفس جو سو ہے، بسو، یہ دونوں آپس میں ان کی بھی ایک لڑائی جو ہے جاری رہتی ہے، ایک برائی کی طرف ابھارتا ہے اور دوسرا جو ہمارا ضمیر ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف بڑھاتا ہے۔ یعنی کبھی اگر ہم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی ہم سے خطا ہو جائے، تو ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے۔ تو یہ اندرونی جو انسان کی جو شر کی جو باطنی طاقت جس طرح سے ہے، اسی طرح سے خیر کی بھی ایک باطنی طاقت ہے، ان دونوں کا بھی آپس میں جو ہے ایک جھگڑا جو ہے جاری رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے شر کی جو ظاہری طاقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فاسقین ہیں، فجار ہیں، اور اسی طرح خیر کی جو ظاہری طاقت ہے، جو صالحین ہیں، ان کے درمیان میں ایک کشمکش جو ہے دنیا کے اندر جاری رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے شر کی جو محفل طاقتیں ہیں، یعنی شیاطین جو ہیں، ٹھیک ہے، اور جن ہیں، اور یہ ساری جو ہیں، ان کی بھی جو ایک جن جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ تو یہ ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کی مستقلاً جو ہے ایک آپس میں جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ پھر جو موقع آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے موقعوں پہ فرشتوں کا نزول، اس حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن کی آیت بھی ہے کہ غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر ایسی محافل کہ جن کے اندر قرآن کو پڑھا جائے، سمجھایا جائے، ان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث والے سے ہے کہ اب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب تلاوت کرتے ہیں، آپس میں سکھاتے ہیں، تو ان پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے اپنے مقربین کی محفل میں، یعنی اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے فرشتوں پہ۔ تو ایسی جو بھی محفل ہو جہاں پہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، تو وہاں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں عالم نزا، جب موت سے پہلے آپ کو بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی
جو ہے وہ روحیں جو ہے وہ قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے جو جب کلام کرتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کچھ خوف نہ کھاؤ اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان جو ہے اس کو خوف سے چھٹکارا مل جائے، انسان جو ہے اس کو غم سے جو ہے چھٹکارا مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک امیر سے امیر شخص جو ہے اس کو بھی خوف لاحق رہتا ہے، اس طرح سے ایک ایسا شخص جو ہے جو غریب ہے اس کو بھی کئی قسم کے جو خوف ہیں وہ لاحق رہتے ہیں، اور وہ شاید سوچتا رہتا ہے کہ آج میرا رزق ہے کل شاید مجھے نہ ملے، اور ایک امیر شخص جو ہے اس کو یہ خوف یا ڈر رہتا ہے کہ میری دولت جو ہے مجھ سے لوٹ جائے گی اور میری جو اولاد ہے ان کی جو ہے میں پرورش نہ کر سکوں۔ تو مشکل کے خوف جو ہے لگی ہوئی ہیں، چونکہ انسان جو ہے اس کے اندر احساس موجود ہے اور ان چیزوں کو فیل کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ایمان ہے، جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے جو کہتے ہیں کہ نہ کچھ تم ڈرو اور نہ کچھ خوف ہو، یعنی زوال خوف و حزن کی نعمت جو ہے یہ اصل میں انسان کو ہمیں واضح کرتی ہے کہ اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی دکھ لاحق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یعنی اس کو کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ کل میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو جائے گا، میں اگر ایسا ہوا تو ایسے ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات جو بھی کرنے والی ہے وہ بہتر کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو اللہ کی طرف جو انعام ہے جو وہی ان کے لیے کیا ہے، اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کو ان کے لیے غم ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے رہے۔ تو ولی جو ہے اس کے لیے کیا ہے، دنیا کے اندر جو انعام یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوتا ہے، اور کسی قسم کا جو دکھ ہے اس کو جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جو ایسی چیز جو ہے وہ لی گئی ہے یا کوئی ایسی نعمت جو ہے ملی گئی۔ پھر اس بات جو ہماری اگلی آیت ہے کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، یہ آگے پھر فرشتے کلام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں تمہارے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی فرشتے جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے دوست اس دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ اب جنت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور ان کے لیے وہ ہے کہ جس کی ان کے جی نے چاہت کی ہے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی ہے کہ جس کو وہ طلب کرتے ہیں۔ اب جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں، اس میں ایک تو وہ نعمت ہے کہ جس کا جو ہماری جو نفسیاتی خواہشات ہیں، اینیمل جو انسٹنکٹ ہیں، ان کی وجہ سے جو ہم جیسے ہماری ٹھیک ہے ہمیں کھانے کے لیے اچھا ملنا چاہیے، کپڑے ملنے چاہیے، بڑی سی گاڑی ہونی چاہیے، گھر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ذہن جو چیز سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری وہ نفسیاتی خواہشات ہیں، تو وہاں پہ یہ پوری کی جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک انسان کا ذوق ہے کہ نہیں، ایک انسان کا جو ذوق اس سے کو بہت ہائی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جو کسی کے پاس نہ ہو، یعنی اس کے ذوق کے مطابق جو وہ مانگے گا اس کو وہ بھی دیا جائے گا۔ اور پھر کہا کہ ایسی خواہشات ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ انسان کوئی صبر نہ کر سکے، یعنی جنت کے اندر ایسی نعمتیں بھی موجود ہیں کہ جس کا انسان جو ہے وہ کچھ صبر نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی جو ہے اس کو دی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی خواہش جس کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری نہیں کریں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ذہن کے اندر جو بات آئی، دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے طلب کی وہ بھی دی گئی، اور تیسری اللہ کے پاس ایسی نعمتیں بھی ہیں جس کے بارے میں کہا کہ لدینا مزید، کہ اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے مزید جو وہ نعمتیں دی جائے گی۔ اور اس کے لیے جو اس آیت جو 32 ہے اس میں کہا کہ نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے، یہ اصل جو مہمان نوازی ہے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نزیل کہتے ہیں اس مہمان کو جو ابھی ابھی سواری سے اترا ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص ہمارے گھر میں آتا ہے گاڑی سے اترتا ہے تو ہم اس کو شروع میں کوئی مشروبات پیش کرتے ہیں، اگر جیسے گرمیوں کا موسم ہے یا اگر سردی ہے تو ہم اس کو چائے پیش کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدائی مہمان نوازی۔ جو ہی کوئی آیا فوراً ہم نے اس کو کوئی مشروب پیش کیا۔ تو جنت کی یہ جو ساری نعمتیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، کہا کہ یہ جسٹ نزل ہے، یعنی یہ اصل نہیں ہے، اس کے علاوہ اور نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہو، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال گزرا ہو، ٹھیک ہے۔ تم چاہو تو پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم
من قرۃ العین، اور انسان نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ انسان کی وہ نعمت بھی ہے کہ جس کو نہ کسی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، اور اسی طرح سے نہ کسی نے خیال گزرا ہو۔ یعنی جو باتیں ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، جو وہ طلب کرتا ہے، وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مہمان کو جب گھر آتا ہے تو شروع میں ہم کو مشروب پیش کر دیتے ہیں۔ اصل مہمان نوازی تو یہ ہے انسان کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا، جس کو اس نے کبھی دیکھا ہوگا، اور نہ اس کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ وہاں پہ گزرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دی جاتی ہیں، یہ یہاں پہ ہماری جو پہلی جو 3 آیات ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آگے والی 4 آیات ہیں کہ ایک انسان جو ہے، جو جب دنیا کے اندر اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے، اور اس کا دل اس بات پہ ڈٹ گیا ہے، اس بات پہ جم گیا ہے کہ مجھے پالنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور میرا فائدہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میرا نقصان کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میرے ہر معاملے کو دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایسا جو انسان ہے اس کا کیا طرز عمل ہوگا، یہاں پہ وہ تفصیل جو ہے آگے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان ایسا انسان کہ جس کا جو ہے دل جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جس کا ذہن جو ہے اس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، تو پھر اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ جو قرآن حکیم میں انسان علامہ البیان کہ علامہ القرآن کہ ہم نے کیا کیا ہے، تمہیں قرآن سکھایا ہے، اور انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کو قوت گویائی دی ہے۔ یہ جو سورہ رحمان ہے اس کے اندر جو ہے ساری کی ساری جو اعلیٰ صفتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کا بہترین نام ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کا بہترین کلام جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس کی بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے، اور پھر انسان کے اندر جو سب سے بہترین تخلیق انسان کے اندر جو اس کو نعمت دی گئی ہے وہ قوت بیان ہے، اور اس قوت بیان کا پھر آگے انسان استعمال کیسے کرتا ہے، یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ کیا کرے جو اللہ کی طرف آئے۔ یعنی انسان آپ کو پتا ہے کہ جب بھی بولتا ہے تو یا وہ کوئی پازیٹیو بات کر رہا ہوگا یا وہ کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہوگا، لیکن اس سے بہترین بات کس کی ہوگی کہ جو کیا کرے اپنی اس صفت کو، یعنی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے، سب سے اعلیٰ انسان اس کی سب سے اعلیٰ صفت جو ہے وہ بولنے کی ہے، تو اس سے بہترین بات کس کی ہوگی کہ جو ہے اپنی اس سب سے اعلیٰ جو صفت ہے اس کو کس کے لیے استعمال کرے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرے، اس کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرے۔ اچھا، قوت بیان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے مثبت اور اس کے منفی استعمالات بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اس کا جو مثبت استعمال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی ملک کی طرف نہیں، کسی بزنس کی طرف نہیں، کسی کاروبار کی طرف نہیں، بلکہ یہ ہے کہ خالصتاً لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلانا، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا، دعوت اللہ۔ یہاں پہ کہا بات ہو سکتی ہے کہ قول من دعا الی اللہ، کی جو اللہ کی طرف بلائے، اور دعوت اللہ کے جو اعلیٰ ترین کام ہے، اور یہ انبیاء کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جب نبی آنا بند ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ جو امت ہے، یہ آپ کو بتایا کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس امت کی لگا دی گئی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور کسی کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کے لیے کہا۔ پھر آگے سورہ یوسف میں کہا کہ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا تو راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شعور کے ساتھ، اور لوگ بھی میں کیا کرتا ہوں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اس طرح سے جو لوگ ہیں میرے ساتھ یعنی وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب تک انبیاء تھے تو یہ کام آپ کو بتایا کہ انبیاء کا کام تھا، اور جب انبیاء نے آنا جو ہے ان کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کام ہے پھر اس کے یعنی ختم نبوت کے فعل، یہ کام جو ہے اس امت کے ذمہ لگ گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ نے بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد محلہ، شہر، وطن اور پورا عالم۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چونکہ میرے گھر کے اندر سب مومن نہیں ہوئے ہیں تو میں باہر جا کے دعوت نہ دوں۔
بلکہ یہ ہے کہ دعوت آپ نے گھر کے اندر بھی دینی ہے اور اس طرح سے باہر بھی دینی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ گھر کے سب مومن ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں انبیاء کے گھر کے اندر بھی. حضرت نوح کا جو بیٹا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا اور پانی میں ڈوب کے مرا. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. البتہ یہ اس کی ترتیب ہے کہ آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں ان تک جو ہے دعوت پہنچائی جائے. پھر جو آپ کے محلے والے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں, شہر والے, وطن والے, اور پھر جو پورا عالم ہے یعنی جو ہے وہ اس تک کی ہے یہ دعوت جو ہے وہ پہنچائی جائے. اور اس کے حوالے سے وہ جو کام کے خود یعنی اللہ کا بڑا بننا اور اللہ کی بندگی دعوت دینا, اور پھر وہ جو نظام ہے نظام بندگی وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تین ہی جو ہے وہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. تو یہ وہ تمام کے تمام کام تھے کہ جو مثبت کام تھے. یاد رکھیے کہ یہاں بلانا کسی مسلک کی طرف نہیں ہے, یہاں بلانا کسی فرقے کی طرف نہیں ہے. یہاں بلانے سے مراد یہ ہے کہ خالصتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. کوئی مسلک کوئی فرقہ اس کی طرف بلانا نہیں ہے. اور وہ جو دائی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی ظاہری حلیہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بظاہر یہ لگے کہ یار یہ کوئی ایک کسی فرقے سے خاص فرقے سے اس کا تعلق ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں خاص قسم کی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوتی ہے اور کوئی پٹکا جو ہے یہاں پہ پھینکا ہوتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں. یعنی انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ بلا اللہ کی طرف رہی ہوتی ہے, لیکن بعد میں پھر وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ فرقہ نہیں بننا ہے اور بلانا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اور ایک جو دائی ہے اس کا کام یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بلا رہا ہو اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ اس کا موٹو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا, اس سارے کام کا ہدف کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں بلانا ہے؟ تو اس کا ہدف ہے کہ ان الحکم الا للہ, کہ اللہ بڑا ہو جائے اور باقی سارے چھوٹے ہو جائیں. اللہ جو ہے جیسے آج مسجد میں ہم اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں ویسے ہمارے بازاروں کے اندر بھی اللہ بڑا ہو, ویسے ہمارے تھانے کے اندر بھی اللہ بڑا ہو, ویسے ہمارا جو محکمہ مال ہے وہاں بھی اللہ بڑا ہو, ویسے ہی ہماری جو کالج یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر بھی اللہ بڑا ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ جو ادارہ ہے جس کو ہم پارلیمنٹ بولتے ہیں جہاں پہ قانون بنتا ہے تو وہاں بھی اللہ بڑا ہو جائے اور نظام ایسا ہو جائے کہ جہاں دین پر عمل کرنا آسان اور اس کی مخالفت کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ اقامت دین یہ ایک فریضہ ہے جو انبیاء کا کام تھا, اور جب انبیاء نے اس کے میں اور اس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ قرآن حکیم ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑنا, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا, اس پر عمل کرنا, اس کو پھیلانا, اور پھر اس کے لایا ہوا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. یعنی قرآن کے وہ جو حقوق ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت کو جو ہے وہ کسی اور کسی مسلک کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, امت کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی جوڑا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی جوڑا کرتے تھے. اور یہ آیت بھی ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کیجیے. یعنی جہاد بالقرآن, قرآن کے ذریعے آپ جہاد کیجیے. جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ قرآن کے ذریعے جہاد دیں. اب ظاہر قرآن تو ظاہر اس طرح کی کوئی تلوار نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس جیسا کوئی اور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لایا ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور آج اگر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہم شاید اس کا احترام تو بڑا کرتے ہوں, لیکن اس کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہ ہماری نہ جو ہے وہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا قدر ہے. اور پھر اس کتاب کو جب ہم لے کے چلیں تو اپنے آپ بولیں لیکن اس بات کو ہم چھوڑنے والے نہیں, ہم جو ہے وہ اس عمل کرنے والے نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ہم خود اس کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں قرآن ہی تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اگر آپ پریکٹیکلی قرآن پاک کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسا نہ ہو کہ پھر اس آیت کے مصداق بن جائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہم کچھ کہتے کچھ اور رہے ہیں اور کرتے کچھ اور رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کے ہم ٹھیک ہے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے ہم ہی پریکٹیکلی اس بات کو اپنی جو ہمارا یہ جو 5 فٹ کا 6 فٹ کا جسم ہے اس کے اوپر ہم وہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے، پھر لوگوں کو اگزامپل دیں گے کہ آؤ آ کر دیکھو یہ ہے وہ نظام. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے، ظاہر یہ انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ہر جو معاملہ ہے وہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ہماری کوشش ہے، ہم وہ کوشش جاری رکھیں. لیکن یہ ہے کہ ذاتی حوالے سے جہاں ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اس کتاب کو جو ہے وہ اپنے عمل میں لے کے آئیں. اور پھر یہ بات کہ بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو ہے میں ابھی تک خود کامل نہیں ہوا تو مجھے دعوت نہیں دینی چاہیے. تو یہ بھی ایک غلط ہے. دعوت جاری رکھنا چاہیے اور خود ہی اپنے آپ کو جو اپنے جو عمل ہیں انہیں پختگی لگانی یعنی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ہم رکیں کہ ٹھیک ہے چونکہ خود اپنے آپ کو مانتا رہوں گا اور ساری زندگی میری 70 سال زندگی میں چونکہ جو ہے وہ پہ نہیں اترا تو اس لیے میں نے کسی کو دعوت ہی نہیں دی. بلکہ ایسا نہیں ہوتی. بزرگ کو ہے کہ جب کوئی اندر دیکھتا ہوں تو میں اس کو بیان کرتا ہوں. اس لیے بیان کرتا ہوں جب اس کو بیان کرتا ہوں تو پھر اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھی کہ بس ڈیفنس بیان کرنے کے بعد تو پھر انشاءاللہ وہ جو برائی ہے وہ صحیح جاری رہی. اور آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اصلاح کر دی ہے. یعنی اس کا بھی ایک گہرا تعلق ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں تو ہمارا جو اپنا عمل ہے وہ اس میں بھی اصلاح پیدا ہوتی ہے. اور حضرت علی کا یہ قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات ہمیں کہیں سے بھی ملے تو ہمیں وہ لے لینی چاہیے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کرنے والا جو ہے وہ اس کا فلاں مسلک سے تعلق ہے یا یہ ایک مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اچھی بات جو ہے وہ جہاں سے بھی ملے وہ ہمیں جو ہے وہ لینی چاہیے. اور پھر اس میں آگے کہا کہ وقال اننی من المسلمین. اس کے آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا شخص کہ جو دعوت اللہ دے رہا ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ خود کوئی بڑا فن خوان نہیں بنا ہوا اور خود اپنے آپ کو کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں بھی جو ہے کیا ہوں، میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اپنے لیے کو اس نے کوئی خاص سٹیٹس نہیں رکھا ہوا ہے کہ چونکہ میں دعوت دے رہا ہوں تو اس لیے میں کوئی بڑا وڈیرا ہوں، بڑا شیخ ہوں، بڑا اہل حدیث ہوں اور بڑا فلاں ہوں. بلکہ نہیں، وہ صرف یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک مسلمان ہوں. یعنی ایک عاجزی، ایک انکساری کی کیفیت جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور ایک ایسا جو مخالفانہ ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے اندر ظاہر ہے جب کوئی شخص ایسی دعوت دیتا ہے تو پھر یہ ایک کلمہ عظیمت ہوتا ہے کہ اس دعوت کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ کوئی اسپیشل سٹیٹس نہیں دے رہا ہے بلکہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، صرف جو ہے وہ آپ ہی کی طرح کا میں ایک مسلمان ہوں. یعنی میں جو ہے کوئی اس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے یا میری جو اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اللہ کی جو فرما برداری کا جب انسان اعلان کرتا ہے اور جو نام ہمارا رکھا گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نام مسلمان ہی ہے. اور عام طور پر مختلف جو نام جو مشہور ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے اگر پوچھے تو ہم یہی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ایک واقعہ آپ کو سنا کے آگے چلوں گا کہ میں ایک بار گلگت ہم گئے وزٹ کے لیے. تو وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد کا مجھے راستہ بتا دیں. تو پوچھا کہ تو میں نے کہا مسجد. انہوں نے پھر پوچھا کہ کون سی مسجد. میں نے پھر کہا مسلمانوں کی مسجد. پھر اس نے سمجھا شاید کہ میں تھوڑے سا مجھے شاید آئیڈیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ پوچھنے آ رہا ہے کہ سنت مسجد ہے. تو میں نے کہا جی. اس نے کہا کہ آپ تشیع کی مسجد میں جانا جائیں گے یا سنت کی. تو میں نے کہا یار مسجد میں جانا ہے میں نے جس کی بھی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک خاص آپ کو پتہ ہے کہ خاص جان جو ہے وہ ہماری بن جاتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں بریلوی ہوں تو میں بریلوی کی مسجد میں نہیں پڑھ رہی ہوں. تو ہمارا نام جیسے کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا شخص لا الہ الا اللہ ہے، اس کو آتی ہے کہ اننی من المسلمین، یہ مسلمان میں سے ٹھیک ہے. نماز ختم ہوا اس کا جو ہے ہم نے نماز جو وہ
لینا چاہیے، اپنے آپ کو تکبر اور غرور اور فخر جو ہے وہ اس سے بچانا چاہیے کہ نہیں میں بہت بڑا موحد ہوں اور فلاں شخص جو ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ یہ امت اگر قرآن کے ساتھ جڑے گی تو پھر آپ کو بتایا کہ یہ فرقے، یہ مسالک جو ہیں، سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ نقیم الدین والا تتفرقوا، کہ دین کو قائم کرو اور فرقے نہ پڑو، تو دین قائم ہو جائے گا تو پھر جو فرقے ہیں آپ بتائیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، اور تمام کی تمام جو فرقہ وارانہ جو تقسیم ہے اس سے اعلان برات جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں برملا کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ سارے کے سارے طریقے آپ کو پتہ ہے کہ صحیح ہیں، آپ رفع یادین کریں نہ کریں، آپ امین کہیں نہ کہیں، سنت ان کے یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی جو ہے حدیث موجود ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ریفرنس موجود ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، اور خاص کر کے ایسے امور جو متفق علیہ ہیں، متفق ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ کسی چھوٹی بات کو ہم لے کے جو ہے وہ ہم اس سے جھگڑا شروع کر لیں کہ بھائی آپ نے رفع یادین نہیں کیا، آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے ہاتھ ادھر باندھ لیے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس وقت جو ہے ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے یہاں پہ وہ اصول بتایا جا رہا ہے جو ایک یونیورسل پرنسپل ہے اور بہت ہی اچھا پرنسپل ہے، کسی بھی شخص سے آپ جا کے پوچھ لیں، بے شک جو اللہ کو ماننے والا نہ بھی ہو، اس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات، اسی طرح تو یہ سارا جو ہے نور فطرت جو ہے وہ انسان نے، اللہ تعالیٰ نے جو وہ انسان کے دل کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انسان کو اس چیز کی پہچان ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، تو کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ، کہ برائی اور اچھائی جو ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہے، اِدْفَعْ بِالَّتِی ہی، راستہ جو ہے وہ صاف کر لیا۔ تو یہ صبر کی اعلیٰ ترین سٹیج ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایمان کی اعلیٰ ترین سٹیج جو ہمیں وہاں نظر آئی، عمل صالح کی اعلیٰ ترین سٹیج ہمیں نظر آئی، اسی طرح سے حق بات کی اعلیٰ، تو اسی طرح سے جو صبر ہے اس کی اعلیٰ ترین سٹیج یہ ہے کہ برائی کے جواب میں بھلائی، اچھی بات، یعنی جب بھی کوئی بات بری بات کہے تو اس کے جواب میں اچھی بات، ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے، کوئی شخص جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر برائی کی بات کرے گا تو ہم بجائے ایک کے اس کو آگے سے 4 سنا دیتے ہیں، ایون کہ ہم اگر آپ کو پتہ ہے کہ دین کا کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں جو ہے ہم تو دین کا کام کر رہے تھے، ہم نے اس کو اچھائی کی طرف بلایا اور اس نے آگے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اِدْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ، تو کیا ہوگا، اور تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارا بہترین جو ہے وہ دوست بن جائے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ دعوت دین کا یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، اور خاص کر کے ایک ایسی جماعت کہ جو اس نظام کو بدلنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر اس کے رفقا، اس کے کارکنان اگر وائلنٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ کم ہیں تو پھر وہ جو نظام ہے اس کو جواز مل جاتا ہے، پھر وہ آپ کو کرش کر لیں گے۔ مکے کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ مکے کے اندر حکم یہ تھا کہ کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، ظلم ہو رہا تھا، حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، حضرت حباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر اوجڑی پھینکی گئی، طرح طرح کے ظلم ہوئے، لیکن خاموش ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر انقلابی تھوڑے ہیں، کم ہیں، وہ اگر اس وقت وائلنٹ ہو جائیں تو اس وقت جو وہ اس نظام کے جو چلانے والے ہیں ان کو جواز مل جاتا ہے اور وہ سب کے سب ان کو جو ہے وہ کرش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعوت کا انتہائی عام مرحلہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ برائی کا جواب اپنے اچھائی سے دینا ہے، اور ایک مناسب وقت تک کہ جب تک آپ نے وہ افرادی قوت حاصل نہیں کر لی، جب تک کہ آپ نے اس کی ٹریننگ نہیں کر لی، صبر کی روش جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ نے باطل نظام کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی یعنی یا جتنی وہ ہے صرف اور صرف جو ہے وہ صبر ہی سے ہی کام کو برداشت کیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ پھر باطل نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے، پھر اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کے اندر گئے تو پھر انہوں نے وہ قافلے بھیجے جو جا کر کیا کرتے، قریش کے جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، اور یعنی ایک طرح کی اکنامک جو بلاکیڈ ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب وہ طاقت میں آگے تو اب انہوں نے اس نظام کی دکھتی رگ کو چھیڑنا شروع کر لیا تھا۔ تو صبر کا یہ مرحلہ دعوت کی فیز میں بہت امپارٹنٹ ہے، مناسب وقت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں پر جا کے جو ہے وہ نظام کو جو ہے وہ
چیلنج کیا جاتا ہے۔ پھر آگے کہا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ تم اس صبر کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس طرح کے صبر کو پہنچنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس صبر کو پہنچنے کے لیے کیا کہا کہ نہیں ملتی یہ سعادت مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا، یعنی یہ جو فیز ہے، یہ جو سٹیج ہے، انہی کو ملتی ہے کہ جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور کہا کہ نہیں ملتی یہ سعادت مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں، یعنی یہ جو معاملہ ہے، یہ جو صبر، اس سٹیج کا صبر جو ہے وہ بہت ہی بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، یہ صبر شاید بعد میں آنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ جو ہے وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے پہ ہی مار پڑنا شروع ہو جاتی تھی، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضے اگر آپ نے پورے کرنا شروع کر لیے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات آئیں گی، اور وہ مشکلات آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوں گی، معاشرے میں جائیں گے وہاں ہوں گی، کسی ادارے میں جائیں گے وہاں پہ ہوں گی، جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوں گے وہاں پہ ہوں گی، تو مشکلات آئیں گی ضرور۔ جب بھی آپ اس کلمے کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں گے تو مشکلات آئیں گی۔ یہ جو راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور اگر مشکلات انبیاء کے لیے آئی ہیں تو ہمارے لیے بھی ضرور آئیں گی، اور اگر نہیں آ رہی ہیں پھر بعد میں آپ سے کیا کہوں کہ ہمیں اندرون خانہ جو ہے وہ اس باطل نظام کے ساتھ کوئی اندرون خانہ معاہدہ کر کے رکھا ہوا ہے، ہم وہ حق بیان ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آئیں، تو اگر ہم اس حق کو بیان کریں گے تو وہ مشکلات ہر حال میں آئیں گی۔ تو پھر اس وقت کہا کہ یہ سعادت انہی کو ملتی ہے کہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ آخری جو اس کی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزْغًا، یعنی یہ سارا کام کرتے ہوئے بھی، یہ صبر کرتے ہوئے بھی، یہ دعوت دیتے ہوئے بھی ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جہاں شیطان جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو وہ ان کے پاس بھی آیا، یعنی شیطان لازمی آئے گا اس راستے میں اور آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ فاستعذ باللہ، تو اس وقت جو ہے وہ پناہ طلب کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ انہ بہت سننے والا اور سب جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، یعنی اس وقت بھی جو ہے وہ آپ نے شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو یہ کہے کہ نہیں میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، میں کامل ہو گیا ہوں، اور اب جو ہے مجھے جو ہے کسی جو خطرے کی کوئی گھنٹی جو ہے میرے راستے میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ یہ کام کریں گے تو خطرات آئیں گے، اور اس میں آپ کا دشمن، ہم سب کا ازلی دشمن جو شیطان ہے، وہ آپ کو بتا کہ ہمیں اس راستے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو پھر اس وقت بھی ہم نے جو اپنی پناہ جو لینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لینی ہے، اور شیطان جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سننے والا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے آپ نے دیکھا کہ وہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا سورہ عصر کے اندر، ایمان جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا، اور ایمان کی بلند ترین سطح کی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت، ٹھیک ہے، اور پھر عمل صالح، وہ بھی اپنی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی۔ دعوت اللہ، کسی کی طرف نہیں بلانا، اللہ کی طرف بلانا، ٹھیک ہے، اور پھر حق بات جو ہے اس کی بھی چوٹی، اور صبر جو ہے اس کی بھی چوٹی، یعنی اس کی بھی جو پیک ہے وہاں پہ آ کے پہنچ گئی۔ تو یہ چار جو چیزیں ہیں، ان تمام جو اسباق ہیں، ان میں آپ نے دیکھا کہ یہ پیرالل چل رہی تھی، ایمان، اور دوسری بات عمل صالح، حق بات کی تاکید، اور صبر کی تلقین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس پہ عمل کی توفیق